ایک مرتبہ خدا انسان کو بناتا ہے. اب ایک کوشچن اپنے ذہن میں رکھیے, آج کی مجلس میں یہ میرا جواب ذہن میں بٹھائیے گا. جو صاحب اولاد ہیں بچوں کو سمجھائیے گا, آپ کو ایک زندگی کی ایک ڈائریکشن ملے گی اور انشاءاللہ اس ڈائریکشن میں سب آباد ہو جائیں گے. سوال ہے کہ انسان خود کو پہچانے, یہ اس کی خلقت کا مقصد ہے. یعنی اس سے پہلے کہ میں امام حسین کی معرفت حاصل کروں, میرے اوپر واجب ہے میں اپنی معرفت حاصل کروں. بندے کو یہ پتا مولا 13 رجب کو پیدا ہوئے, 19 کو ضربت لگی, 21 کو شہادت ہوئی, مولا حسین کربلا میں شہید ہوئے. بھائی تو کون ہے؟ یہ تو بتا تو کون ہے. تجھے اپنی معرفت ہے؟ جب تک تجھے اپنی معرفت نہیں, اہل بیت کی معرفت تجھے نہیں مل سکتی. ہم زندگی جی رہے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں پتا یہ چلتا پھرتا انسان اس کی حقیقت کیا ہے. ایک ہی جملے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ خدا انسان کو بناتا ہے, بنانے کے بعد اتنا ناز کرتا ہے, کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین, میں کتنا بہتر بنانے والا ہوں. اور پھر سورہ جمعہ میں اسی انسان کی توہین بھی کرتا ہے. کہتا ہے بعض لوگوں کی مثال گدھے جیسی ہے. سورہ اترا نبی کے زمانے میں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ گدھے صرف اس زمانے میں تھے, آج نہیں ہیں. قرآن تا قیامت پیغام لے کر آیا ہے کہ بعض لوگوں کی مثال گدھے جیسی ہے. خدا کیوں؟ انسان کو بنانے کے بعد تو تعریفیں بھی کرے اور پھر اسی انسان کو گدھا بولے. ایک مرتبہ ہم نے کسی کو غصے میں گدھا بول دیا تو میرے بولنے سے کوئی گدھا نہیں ہوتا, لیکن خدا جب کسی کو بول دینا گدھا ہے تو حقیقت میں وہ بندہ گدھا ہوتا ہے. کلام انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کمثل الحمار, بعض لوگوں کی مثل کس کی طرح ہے؟ گدھے کی طرح ہے. کیوں؟ یحمل اسفارا, گدھا اس لیے گدھا ہے کیونکہ کتابیں اٹھاتا ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں لیتا. مطلب گدھے کے اوپر نہج البلاغہ رکھو, گدھے کے اوپر قرآن رکھو, گدھا قرآن سے فائدہ نہیں لے گا. کیونکہ وہ فائدہ نہیں لیتا تبھی وہ گدھا ہے. یعنی یہاں خدا نے فرق انسان اور فرق حیوان بتا دیا. اتنی گہری بات کی, مثال دے کے خدا نے سمجھایا, اور قرآن مثالوں سے ہی سمجھاتا ہے. فرمایا حیوان اس لیے حیوان ہے. اب مومن 5 منٹ کے لیے سوچے وہ کون سی چیز ہے جو حیوان میں ہے میرے اندر نہیں ہے, یا میرے اندر ہے حیوان کے اندر نہیں ہے. ایک چیز آپ کے اندر ہے حیوان کے اندر نہیں, اور ایک چیز حیوان کے اندر نہیں آپ کے اندر ہے. اب آپ یہ بولے میں انسان اس لیے ہوں کیونکہ میں نے بچے پیدا کیے, گدھا بولے گا بچے تو میرے بھی ہیں. کوئی بولے کیونکہ میں نے شادی کی اس لیے میں انسان ہوں, گدھا بولے گا بیویاں تو میری بھی ہیں. فرق یہ ہے جب تو شادی کرتا ہے تیرے بیچ میں مولوی ہوتا ہے, میرے بیچ میں مولوی نہیں ہوتا. کوئی بولے میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میں اسپورٹ کرتا ہوں, بھاری بھاری وزن اٹھاتا ہوں, تو گدھا تجھ پہ ہنسے گا, کہے گا تو کتنا وزن اٹھاتا ہے, میں تو ڈیلی اتنا اٹھاتا ہوں. کوئی کھانے پہ ناز کرے, کوئی یہ بولے میں نے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا, انجینئر بنا دیا, لہٰذا میں نے بڑا انسانی کام کر دیا. ارے تو نے بچے کو ہنر سکھایا. ہنر کیوں سکھایا؟ تاکہ وہ کمائے, تاکہ امرار معاش کر سکے. اس طرح تو کبوتر بھی اپنے بچے کو اڑنا سکھاتا ہے, مچھلی بھی اپنے بچے کو تیرنا سکھاتی ہے, کئی حیوان بھی اپنے بچے کو شکار سکھاتے ہیں. تو وہ کون سی چیز ہے جس کی طرف خدا اشارہ کر رہا ہے؟ خدا کھانے پہ, پینے پہ, شادی پہ, شہوت پہ ان چیزوں کا اشارہ نہیں کر رہا. کہ گدھا اسی لیے گدھا ہے کیونکہ گدھے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کچھ چیز سیکھ سکے. اگر اسے نہج البلاغہ دو یا کتاب دو یا حدیث دو, گدھا سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اب یہ نہیں کسی گدھے کو مسجد نبوی میں باندھ دیا جائے تو گدھا نماز پڑھنا سیکھ جائے, ہو سکتا ہے یہ. یا کسی گدھے کو مثلا کسی عبادت خانے میں بھیج دو, وہ سجدہ کرنا سیکھ جائے. نہیں, حیوان اس لیے حیوان ہے کیونکہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کس چیز کی؟ سیکھنے کی. میڈیکل یونیورسٹی ہے, کراچی یونیورسٹی ہے, وہاں پہ آپ 4 گدھے باندھ دو, 10 سال کے بعد لے کر جاؤ, امید نہیں رکھنا کہ وہ ڈاکٹر بن گئے ہوں گے, وہ انجینئر بن گئے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کیا نہیں ہے؟
صلاحیت ایبلٹی نہیں ہے وہ سیکھ سکے بیچارہ، تبھی اسے گدھا بولتے ہو۔ جب بچے کو ایک چیز سمجھاتے ہو سمجھتا نہیں، بیٹے کو بولتے بیٹا نہ کرو نہ کرو نہ کرو، 10 بار کرتا ہے تو 11ویں بار کیا بولتے ہو؟ گدھے تو نہیں۔ مطلب انسان تب ہے جب وہ سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر نہ سیکھ سکے تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر تربیت نہ کر سکے تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چلو ایک اور مثال دے کے سمجھا دوں، پھر ایک نتیجہ بھی دیتا ہوں تاریخ اسلام کا۔ مثلا کسی مومن کے پاس 2 گدھے ہوں، پتہ نہیں گدھے کا نام سن کے آپ ہنستے کیوں ہیں؟ ایک مومن کے پاس 2 گدھے ہوں، قرآنی مثال ہے اس لیے میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اس نے ایک گدھا لا کے مولوی کو دیا، ایک گدھا لا کے موچی کو دیا، کہ یہ لیجیے آپ کی خدمت کے لیے، گھر میں کام کاج ہو، ریڑھی پہ سامان وامان رکھیے گا، حیوان بڑا محنتی ہے۔ رکھ لیا۔ 5 سال کے بعد وہ گدھے واپس لینے آیا، موچی سے بھی گدھا واپس لیا، مولوی سے بھی گدھا واپس لیا، اور دونوں گدھے لا کے جعفر طیار کی مرکزی امام بارگاہ کے باہر کھڑے کر دیے، اور مجمع کو بولا بھائی جس کی جوتی پھٹ چکی ہے، ایک گدھا لایا ہوں موچی سے، جوتیاں آپ کی سی دیں گے، کہ دوسرا گدھا لایا ہوں مولوی کے گھر سے۔ 5 سال مولانا کے ساتھ رہے تو کم از کم آدھا مولوی تو بن گیا ہوگا نا۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے مولاناؤں کے ساتھ رہ کے آدھے مولوی بن جاتے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو اس نے کہا یہ گدھا لے کر آیا ہوں، 5 سال مولانا کے ساتھ تھا تو کم از کم آدھا مولوی تو بن گیا ہوگا نا۔ دنیا بولے گی نہیں، گدھا مولوی کے ساتھ رہے یا موچی کے ساتھ رہے، گدھا گدھا ہی رہتا ہے، کیونکہ گدھے کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ قرآن مثال دے کے مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے انسان وہ ہوتا ہے جس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر نبی کے ساتھ رہے یا علی کے ساتھ رہے اسے مومن بننا چاہیے، اگر نبی اور علی سے علم نہ لیا تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک تو شیعہ قوم اتنی تیز ہے پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتی ہے۔ میں کس گدھے کی بات کر رہا ہوں، یہ کن گدھوں کو یاد کر رہا ہوں۔ لیکن اگر وہ گدھے یاد آ بھی رہے ہیں تو کبھی خود کو بھی دیکھا کرو، کبھی خود کو بھی دیکھا کرو کہ اگر میں 10 سال مولا حسین کی مجلس میں آؤں اور 10 سال آنے کے بعد بھی میرے اندر تبدیلی نہ آئے۔ قرآن کی آیت ہے سب کے لیے۔ اللہ جب بات کرتا ہے نا فیورٹزم نہیں ہے کہ ان کے اوپر فٹ ہو، میرے بچوں پہ فٹ نہ ہو، میری فیملی پہ فٹ نہ ہو۔ جب تجھے پتا چلے نا علی کو یہ پسند ہے، یہ پسند نہیں ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، اور پھر بھی اس پہ عمل نہ کرو، نتیجہ خود لے لو۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔